أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل قدر اور قابل احترام سامعین حضرات، بھائیوں اور بہنوں، آج تفسیر قرآن کے سلسلے میں دوسری مجلس شروع ہو رہی ہے۔ میں گفتگو کے آغاز میں اپنے عزیز القدر بھائی، اپنے ہونہار اور فاضل شاگرد طاہا پاشا کا ذکر ضرور کروں گا کہ جن کی جہود بحمدللہ بہت ہی قابل قدر اور مساعی بہت ہی لائق تحسین ہے، اور یہ تفسیر کی کلاس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تو جو بھی آپ کے ساتھی ہیں، دست و بازو ہیں، اور اس سفر میں آپ کے معاون ہیں، سب کے لیے دعا ہے، دعائے خیر، استقامت کی دعا اور عند اللہ قبولیت کی دعا۔ اللہم زد فزد، اللہم وفقہم لکل خیر ولما تحب وترضى۔ یہ آپ کے ہاتھ میں جو پیپر ہے، اس میں اوپر سورۃ الفاتحہ مکیہ، اور اس سے پہلے لکھا آیاتھا سبع، اور آگے ہے رکوعھا واحد۔ آج اسی لائن پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ کچھ ضروری یہاں موضوعات ہیں۔ ایک سورہ کیا ہے، الفاتحہ کیا ہے، اور مکیہ کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی، اس سے کیا مراد ہے، اور پھر یہ کہ اس کی آیات 7 ہیں، آیت کی تعریف کیا ہے، اور 7 کے عدد سے کیا مراد۔ یہ 5-6 باتیں آج انشاءاللہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گی بالتوفیق بید اللہ تعالی۔ سورۃ الفاتحہ، لفظ سورہ جو ہے اس کا لغوی معنی بلندی اور ارتفاع، بلندی اور ارتفاع، اونچا ہونا، بلند ہونا، یہ سورہ کا لغوی معنی ہے۔ ایک جاہلی شاعر نابغہ زبیانی، اس کا ایک شعر بطور استشہاد پیش کیا جا سکتا ہے۔ اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، الم تر ان اللہ اعطاک سورۃ، الم تر ان اللہ اعطاک سورۃ
ترا کل ملک دونہا یتذبذب، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بلندی دی ہے، اعطاک صورتاً، بلندی اور رفعت عطا فرمائی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہ بھی اس بلندی تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ یہ اپنے ممدوح کی تعریف میں یہ شعر کہا اس نے، تو اس میں اعطاک صورتاً یہ ہمارا محل استشہاد ہے کہ اللہ نے آپ کو سورہ یعنی بلندی عطا فرمائی ہے۔ علماء لغت لفظ صورت کا معنی بلندی کے ساتھ پہچانتے ہیں، تو صورت بمعنی بلندی، لغوی معنی ارتفاع، رفعت۔ تو قرآن کی صورتوں کو سورت کیوں کہا جاتا ہے، جس کی جمع سور، سورۃ واحد، اور جمع سور۔ تو قرآن کی صورتوں کو سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ صورتیں انتہائی رفیع الشان، بلند بالا، عظیم المرتبت اور انتہائی اونچی باعتبار مرتبہ اور مکانت کے، اس لیے ان صورتوں کو سورت یا سور کہا جاتا ہے۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان صورتوں کو پڑھے گا اور ان کو یاد کرے گا، ان کی تفسیر سیکھے گا اور معلوم کرے گا، تو وہ بھی ان صورتوں کی برکت سے بلند مقام پر فائز ہو جائے گا۔ تو یہ صورتیں خود بلند ہیں، رفیع الشان ہیں، اور پڑھنے والوں کو بلندی پر فائز کرتی ہیں۔ جو ان کو پڑھے گا اور ان سے تعلق جوڑے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس کی دلیل نبی علیہ السلام کی حدیث کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، صحیح مسلم میں، کہ اللہ رب العزت اس قرآن کی برکت سے قوموں کو رفعت اور عروج عطا فرماتا ہے، اور اسی قرآن کی وجہ سے قومیں پستی اور ذلت کے گڑھے میں گر جاتی ہیں۔ یعنی جو قومیں اس قرآن کو اپناتی ہیں، اس کی حدود کو نافذ کرتی ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم و تعلم کا اہتمام کرتی ہیں، تو وہ رفعت اور عروج اور بلندی کی مستحق بن جاتی ہیں، اور جو قومیں قرآن پاک کو پس پش ڈال دیتی ہیں اور خواہشات نفس کی حکمرانی اپنے اوپر قائم کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ ہی سے انہیں قعر مذلت میں پھینک دیتا ہے، اور پستی اور ذلت اس قوم کا مقدر ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ تعلق بالقرآن جو ہے، قرآن کی صورتوں سے تعلق، یہ رفعت اور بلندی کی اساس ہے۔ اس حدیث کے احتیاط امام مسلم رحمہ اللہ نے ایک چھوٹا سا قصہ نقل کیا۔ نافع بن عبد الحارث، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے مکہ کے گورنر تھے۔ تو ایک دفعہ امیر المومنین عثفان مقام پر تشریف لائے، تو یہ ان سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ عثفان یہ مکہ سے 30-40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اسی نام سے یہ شہر آج بھی آباد ہے۔ تو وہاں ان سے ملنے چلے گئے، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ تم مکہ کے گورنر ہو، من خلفت، پیچھے کسے مقرر کر کے آئے، اور یہ قیادت اور نگرانی کسے سونپ کر آئے ہو؟ کہا کہ خلفت ابن ابزہ مولا لنا، ہمارا ایک غلام ہے ابن ابزہ، اسے میں اس منصب پر تفویض کر کے آیا ہوں۔
اپنی جگہ گورنر مقرر کر کے آیا ہوں. فرمایا کہ غلام کو، غلام گورنر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نافع نے جواب دیا لِأَنَّهُ قَارِئٌ لِلْقُرْآنِ وَعَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ، کیونکہ نافع یہ ابن ابزہ جو ہے یہ قرآن کا قاری ہے اور علم فرائض کا بہت بڑا عالم ہے. یہ قاری قرآن ہمارے دور میں صرف اس شخص کو کہا جاتا ہے جو قرآن کا حافظ ہو یا اچھا پڑھنے والا ہو، لیکن سلف کے دور میں قاری قرآن وہ شخص کہلاتا تھا جو قرآن کا قاری بھی ہو، مجود بھی ہو، حافظ بھی ہو اور عالم بھی ہو، اور قرآن کی تفسیر کو بھی جاننے والا ہو. دیکھیں یہ شرف ایک غلام کو حاصل ہوا کہ مکہ ام القریٰ کی گورنری اس کو تفویض کی گئی صرف تعلق بالقرآن کی بنا پر. بعد سے بات نکلتی ہے، حافظ بن صلاح رحمہ اللہ نے اپنے مقدمہ میں ایک اور چھوٹا سا واقعہ نقل کیا. امام زہری رحمہ اللہ مکہ سے جب واپس تشریف لے گئے تو امیر المومنین عبد الملک بن مروان سے ان کی ملاقات ہوئی. تو انہوں نے پوچھا من این اقبلت یا زہری، زہری کہاں سے آ رہے؟ کہا کہ مکہ سے. تو انہوں نے پوچھا کہ من خلفت یسود اہل مکہ، مکہ والوں کی علمی نگرانی کون کر رہے، علمی قیادت کون کر رہے؟ کہا کہ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ، عظیم تابعی اور محدث اور فقیہ. تو پوچھا کہ امن العرب ام من الموالی، یہ عطا جو ہیں یہ عربی النسل ہیں یا غلام ہیں؟ کہا کہ من الموالی، غلام ہیں. تو عبد الملک امیر المومنین متعجب ہوئے کہ غلام اہل مکہ کی علمی نگرانی کر رہے، قیادت کر رہے. کہا کہ ہاں، بے دیانت ہی و روایت ہی، دو اسباب، ایک دینداری اور دوسرا وہ محدث ہے، حدیثوں کا حافظ ہے. یہ دو اسباب، تعلق بالقرآن اور تعلق بالحدیث، یہ ان کا تمیز ہے. تو عبد الملک نے پوچھا من یسود اہل الیمن، یمن والوں کی علمی قیادت کون کر رہا؟ کہا کہ طاؤس ابن کیسان. پوچھا کہ وہ عربی ہے یا غلام ہے؟ کہا کہ وہ بھی غلام ہے. اہل مصر کی علمی نگرانی کون کر رہے؟ کہا کہ یزید ابن ابی حبیب. وہ عربی ہے یا غلام ہے؟ وہ بھی غلام ہے. اہل شام کی علمی نگرانی کون کر رہے؟ کہا کہ مکحول. وہ عربی ہے یا غلام ہے؟ وہ بھی غلام ہے. اہل جزیرہ کی، کہا کہ میمون ابن مہران. وہ کون ہے، عربی یا غلام؟ وہ بھی غلام. اہل خراسان کی، کہا کہ ضحاک ابن مزاحم. وہ کون ہے؟ وہ بھی غلام. اہل بصرہ کی، کہا کہ حسن بصری. وہ عربی ہے یا غلام؟ وہ عربی. تو عبد الملک بن مروان کو کچھ سکون حاصل ہوا. یہ سارے غلام ممبروں پر بیٹھنے والے اور درس دینے والے اور عربی ان سب کے نیچے. تو کم از کم ایک عربی تو سامنے آیا جس کو علمی قیادت بصرہ کی اللہ نے عطا فرمائی. امام زہری نے جواب دیا یہ ساری جو فضیلت اور مرتبت ہے اور یہ مقام اور شرف جو ان غلاموں کو حاصل ہوا، یہ حفظ قرآن، حفظ حدیث اور قوی دینداری اور روایت حدیث کی بنا پر حاصل ہوا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ دین نسب
کی بنا پر سیادت کو نہیں جانتا کہ نسب قیادت اور سیادت کا باعث بنے، نہیں، تقوی، دینداری، للہیت اور اخلاص اور قوی علم اور فقہ، یہ اساس ہے رفعت کی۔ تو بات تھوڑی سی پھیل گئی، میں شروع میں چاہ رہا ہوں کہ یہ تعلق، اس میں ایک ترغیب پیدا ہو میرے اور آپ سب کے لیے، تاکہ یہ تعلق ہم اچھی طرح جوڑ دیں اور قائم کر لیں۔ تو سورت کو سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ ارتفاع کی بنا پر۔ سورتیں خود بلند ہیں اور بالا ہیں، اور جو ان سے تعلق جوڑے گا اور قائم کرے گا وہ بھی اونچا اور بلند ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ ویسے آخرت کی الگ ایک نص قطع موجود ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث کی، یقال لقاری القرآن یوم القیامہ اقرأ ورتقی، کہ قاری قرآن کو قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آؤ پڑھو، قرآن پڑھو، ورتقی، اور اوپر کو چڑھتے جاؤ، یہ بلندی، رفعت۔ ورتل کما کنت ترتل، جس طرح دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے اسی طرح تم ترتیل سے پڑھو، اور جہاں تمہاری قرات مکمل ہوگی وہ تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ قاری قرآن پڑھتے پڑھتے رفعت کی کتنی منزلیں طے کرے گا اور کس بلندی پر فائز ہوگا۔ یہ سورہ، یہ سورت کا لغوی معنی اور اس معنی کی مناسبت قرآنی صورتوں کے ساتھ۔ ویسے ایک عربی لفظ معروف ہے سور المدینہ، شہر کی فصیل، شہر کی دیوار۔ پہلے زمانے میں یعنی شہر ایک قلعہ سے عبارت ہوتا تھا، اور قلعہ کی اونچی دیواریں ہوتی تھیں۔ اسی قلعہ میں جو قوم کا سردار یا بادشاہ یا حاکم وہ قیام کرتا تھا، اور اسی قلعہ میں اس کی رعیت بھی قیام کرتی تھی، اور اس کی دیواریں، فصیلیں بہت اونچی ہوتی تھیں، تو اس کو سور کہا جاتا ہے، سور المدینہ، شہر کی فصیل یا قلعے کی فصیل۔ تو اس مناسبت یہی ہے کیونکہ وہ دیواریں بہت اونچی ہوتی، یہ عام دیوار جدار کہلاتی، اور شہر کی فصیل یا قلعے کی دیوار وہ سور کہلاتی ہے بلندی کی وجہ سے۔ تو بلندی کا معنی یہاں بھی موجود ہے، یا پھر ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو قلعے کی دیوار ہے یا فصیل کی دیوار ہے وہ شہر کے تمام گھروں کا احاطہ کرتی، چاروں طرف وہ دیوار ہوتی ہے اور اندر جو ہے وہ گھر ہوتے ہیں، ان گھروں کا وہ دیوار احاطہ کرتی ہے۔ اس طرح جو قرآن کی صورتیں ہیں، ان صورتوں میں جو مضامین ہیں وہ صورتیں ان مضامین کا احاطہ کرتی، اور وہ مضامین ان صورتوں میں محدود اور محصور ہوتے ہیں۔ یہ مناسبت بھی بالکل درست ہے۔ یہ سورت کا لغوی معنی جو آپ نے سنا۔ آخر میں نا 7 آیتیں، چونکہ سورت کا معنی ہم نے بتا دیا تو ساتھ ہی آیت کا معنی بھی ہم بتا دیتے ہیں تاکہ دونوں اکٹھے ہو جائیں۔ تو آیت بمعنی علامت، یہ واحد ہے، اس کی جمع آیات، آیات یعنی علامتیں، اور علامت سے مراد یہ ہے کہ ہر آیت کی ایک مخصوص علامت ہے جس کے ذریعے وہ دوسری آیت سے جدا ہوتی، اور بیچ میں ایک گول دائرہ ہوتا ہے۔ وہ گول دائرہ 2 آیتوں میں انفصال اور جدائی پیدا کرتا ہے، یہ ایک آیت اور یہ دوسری آیت۔ تو وہ گول آیت ایک علامت ہے جو 2 آیتوں کو جدا کرتی۔ قرآن پاک جو آپ کے پاس ہے اس میں یہ گول دائرے موجود ہیں ہر آیت کے اختتام پر۔ ایک پچھلی آیت ختم ہو رہی اور نئی آیت شروع ہو رہی، وہ گول دائرہ ایک علامت ہے جو 2 آیتوں میں انفصال اور انقطاع پیدا کرتا ہے، تاکہ 2 آیتیں جدا ہو جائیں۔ تو یہ ایک علامت۔ محدثین جب حدیث لکھا کرتے تھے، جو ان کے پرانے قلمی نسخے ہم تک پہنچے ہیں، اور بہت سے قلمی نسخے ہم نے اپنے شیخ بدیع رحمہ اللہ کی لائبریری میں دیکھے،
تو ان کی کتابت کا انداز بھی یہی تھا، یعنی جہاں حدیث ختم ہوتی وہاں گول دائرہ بناتے، جیسے قرآن کی آیتوں میں گول دائرے، وہ گول دائرہ ایک علامت ہے کہ ایک حدیث ختم ہو گئی اور دوسری شروع ہو رہی، جیسے قرآن میں یہ گول دائرہ ایک علامت، ایک آیت کریمہ ختم ہو گئی اور دوسری کا آغاز ہو رہا ہے۔ اور محدثین کی جو کتابت ہے حدیث کی، بڑے اس میں عجیب رموز ہیں۔ بعض دائرے خالی ہوتے ہیں، ایک حدیث لکھی، آگے دائرہ، آگے دوسری حدیث، اور وہ دائرہ اندر سے خالی، اور بعض دائرے ایسے ان میں ایک نقطہ لگا ہوا ہے، ہر دائرے میں ایک نقطہ اندر، اور بعض ایسے دائرے جس میں 2 نقطے لگے ہوئے، بعض میں 3 نقطے لگے ہوئے۔ یہ خاص پیغام ہے۔ اگر وہ دائرہ خالی ہے تو اس کا معنی یہ کہ کتاب لکھی گئی اور اس کا مراجعہ نہیں کیا گیا۔ ایک نا کتاب لکھیں اور دوبارہ اس کو پڑھیں، جس کو نظر ثانی کہتے ہیں، دوبارہ اس کا مقابلہ کریں شیخ کے ساتھ یا کسی طالب کے ساتھ، تو لکھی تو گئی مگر اس کا مقابلہ یا مراجعہ نہیں کیا گیا۔ اور اگر دائرے کے اندر ایک نقطہ ہو تو اس کا معنی اس کو لکھا گیا اور لکھنے کے بعد اس کا مراجعہ بھی کیا گیا، اصل نسخے سے اس کا مقابلہ بھی کیا گیا۔ اور اگر 2 نقطے ہوں تو مانا 2 بار مقابلہ کیا گیا، 3 نقطے ہوئے ہوں تو 3 بار مراجعہ کیا گیا۔ تو یہ نقطے اور یہ گول دائرے محدثین بھی کتابت حدیث میں استعمال کرتے تھے، اور یہ ایک خاص منہج اور ایک خاص پیغام ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جس دائرے میں نقطے زیادہ ہوں گے وہ نسخہ زیادہ قابل قدر ہوگا کہ اس کو بار بار چیک کیا گیا، بار بار اس کا مراجعہ کیا گیا۔ اس طرح آیت، قرآنی آیت، یہ در حقیقت ایک علامت ہے، ایک آیت کے اختتام کی اور دوسری آیت کے آغاز کی۔ آیت بمعنی علامت، بمعنی نشانی۔ قرآن کی آیتوں کو آیت اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک تعجب خیز نشانی ہے۔ قرآن ایک کتاب معجز ہے، معجزہ، ایسا معجزہ جس نے پوری دنیا کو عاجز کر دیا۔ اس جیسی کتاب بنا کر لاؤ، کتاب نہیں بنا سکتے، 10 صورتیں لے آؤ بنا کر، وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک صورت ہی لے آؤ چھوٹی سی بنا کر، وہ بھی نہیں کر سکتے، ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ بڑے بڑے انشاء پرداز، بڑے بڑے عرب، شعراء، فصحاء اور بلغاء اس دور میں موجود تھے، لیکن قرآن پاک نے انہیں عاجز کر دی۔ ایک آیت بھی نہیں بنا سکے جس میں قرآن جیسا اسلوب ہو۔ کچھ نے محنت کی، ان کی ایسی مت ماری گئی کہ ایک لفظ آگے نہیں چل سکے۔ تو ایک ایسی آیت، ایک ایسی نشانی جس میں یہ تعجب خیز حقیقت موجود ہے کہ پوری دنیا کو عاجز کرنے والی، پوری دنیا کو عاجز کرنے والی۔ اس لیے قرآن پاک جو ہمارے نبی کا معجزہ ہے، اس کو معجزہ خالدہ کہا جاتا ہے، ہمیشہ کا معجزہ، قیامت تک قرآن کا اعجاز قائم۔ سابقہ انبیاء کے معجزات خالدہ نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی نشانی ید بیضاء تھی، وہ ان کے ساتھ چلی گئی، عصا تھا ان کے ساتھ چلا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی کوڑیوں کو درست کرنا، صحت یاب کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، ان کے ساتھ ہی چلی گئی۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معجزہ زیادہ افراد کو اسلام میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گا قیامت تک کے لیے۔ وہ معجزے ختم ہو گئے، وہ دعوت رک گئی، تھم گئی، لیکن ہمارا یہ معجزہ، ہمارے نبی کا معجزہ قیامت تک قائم ہے۔ یہ معجزہ خالد ہے، تو قیامت تک یہ کتاب موجود ہے، پڑھی جائے گی، لوگ قبول کریں گے، ایمان لائیں گے۔ اس لیے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ آپ کا معجزہ خالدہ ہے، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ تو یہ آیت ایک علامت، ایک تعجب خیز علامت۔ تو 2 باتیں ہم نے اختصار سے پڑھی، ایک سورہ کا معنی اور ایک آیت کا معنی۔ سورۃ الفاتحہ، یہ قرآن پاک کی پہلی سورت،
سورۃ الفاتحہ، کیونکہ یہ ایک عظیم سورت جو ہے یہ قرآن پاک کی اساس ہے۔ ہمارا تفسیر میں جو منہج ہوگا وہ اختصار سے ہوگا، مگر سورہ فاتحہ چونکہ ام القرآن ہے اور سارے مضامین قرآن سورہ فاتحہ سے نکلتے ہیں، اس میں کچھ وقت ہم لگائیں گے، کچھ 2 4 6 مجلسیں انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کی ہوں گی۔ تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی اہمیت اور فضیلت، سورۃ الفاتحہ اس کی اہمیت اور فضیلت، اس میں چند احادیث آپ کے لیے جمع کی ہیں جس میں وہ اہمیت اور فضیلت آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ نمبر 1 بخاری اور مسلم وغیرہ کی حدیث، مسند احمد میں بھی ہے، ابو سعید بن معلہ کی روایت سے، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں اور متأخر الوفات ہیں، جو آخر میں صحابہ انتقال کیے، جیسے انس بن مالک، اور ان میں ابو سعید المعلہ ابن معلہ بھی ہیں۔ یہ انہی صحابہ کے دور کے آخری جو صحابہ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ مسجد میں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو سعید نماز پڑھ رہے تھے، ابو سعید بن معلہ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے ان کو آواز دی تو انہوں نے نماز جاری رکھی، لیکن نماز مختصر کر لی، اور پھر نبی علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے استفسار کیا کہ جب ہم نے بلایا تھا اس وقت آپ کیوں نہیں آئے؟ ما منعک ان تأتینی اذ دعوتک، جب میں نے آپ کو بلایا اس وقت کیوں نہیں آئے؟ عرض کہ کنت اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کہ الم تسمع قول اللہ تعالی، کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو جب تمہیں پکاریں، جب تمہیں بلائیں، تم جس کام میں مشغول ہو سب چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر متوجہ ہو جاؤ اور ان کی بات جا کر سنو جب بھی تمہیں بلائیں۔ آیت کریمہ نہیں سنی؟ عرض کیا کہ جی ہاں سنی، لیکن بہرکیف اس وقت جو ان کا اجتہاد یا فہم تھا وہ یہی تھا کہ نماز مکمل کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں تاکہ دونوں چیزیں مکمل ہو جائیں، نماز بھی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعوت اور آپ کی پکار بھی۔ لیکن اصل کیا بات واضح ہوئی؟ آپ نماز میں بھی ہوں اور اللہ کے پیغمبر بلائیں تو نماز بھی توڑ دو اور اللہ کے پیغمبر کی دعوت کو اور آپ کی پکار کو جا کر سنو اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اصل یہ بات واضح ہوئی، جس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی آواز یا آپ کی دعوت یا آپ کی پکار، اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ میں کہتا ہوں آپ نماز پڑھ رہے ہو اور پوری دنیا ایک طرف ہو، جن میں انبیاء سابقین بھی ہوں، محدثین، فقہاء، صحابہ، تابعین، آپ نماز میں اور سب مل کر آپ کو بلائیں تو آپ کے لیے جائز ہوگا کہ نماز توڑ کر ان کی بات کو سنیں؟ نہیں، نماز پوری کرو۔ یہ مقام ایک ہی شخصیت کا ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش ہماری قوم یہ بات پہچان لے کہ نبی کی بات جیسی کسی کی بات نہیں ہو سکتی، وہ کوئی بڑے سے بڑا امام ہو، فقیہ ہو، صحابی کیوں نہ ہو، نبی کی بات جیسی کسی کی بات نہیں ہو سکتی، جیسے نبی کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث اس پر شاہد عدل ہے کہ نماز بھی توڑ دو اور میری بات آ کر سنو، کسی اور کی پکار پر پوری دنیا کیوں نہ ہو، نماز کو توڑنا جائز نہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو علمنک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، ابو سعید میں تمہیں ایک سورت کی تعلیم دینا چاہتا ہوں جس سورت کا وصف یہ ہے کہ وہ اعظم السورہ ہے، یعنی قرآن کی سورتوں میں سب سے بڑی سورت، اس کی میں تعلیم دینا چاہتا ہوں۔
مسجد سے نکلنے سے قبل آپ ساتھ ساتھ چلے بھی جا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ مسجد سے نکلنے سے قبل میں تمہیں وہ سورت سکھا دوں. چلتے چلتے مسجد کے دروازے تک پہنچ گئے تو ابو سعید بن معلہ نے نبی علیہ السلام کو ان کا فائدہ یاد دلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین یہ سب المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. ابو سعید وہ اعظم السورہ سورہ فاتحہ ہے. الحمدللہ رب العالمین آپ نے پوری سورت کی تلاوت کی کہ یہ سورت اعظم السورہ ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت. یہ سب المثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے. اس کی وضاحت ہم آئندہ کریں گے انشاءاللہ. جو سورہ فاتحہ کے جو نام شریعت سے ثابت ہیں جب ان ناموں پر آئیں گے تو واضح کریں گے کہ سبع مثانی سے کیا مراد ہے اور قرآن عظیم سے کیا مراد. یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کو اعظم السورہ قرار دیا یعنی قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت آپ نے قرار دیا. وجہ کیا ہے؟ واللہ عالم. وجہ کچھ بھی ہو سکتی لیکن ایک ظاہری بات یہ سمجھ میں آتی ہے اس سورت کے مضامین کی وجہ سے. اس سورت میں وہ سارے مضامین موجود ہیں جو سارے قرآن میں موجود ہیں. اس میں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اور اس میں آخرت معاد کا ذکر، اس میں دین کی تعریف، صراط مستقیم کی تعریف، اس میں عبادت جو مقصد تخلیق ہے انسانوں اور جنوں کی اس عبادت کا ذکر، اس میں استعانت جو توحید کی روح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سے ہر قسم کی استعانت کی جائے اور مدد طلب کی جائے، اور ساتھ ساتھ اس میں اس راستے کی وضاحت جس کو صراط مستقیم کہا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو اس صراط مستقیم کے مخالف دو راستے ہیں ان کا ذکر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اور پورا قرآن انہی مباحث پر مشتمل. تو ممکن ہے قرآن پاک کے مضامین کی بنا پر اس کو اعظم السورہ قرار دیا گیا. جیسے ایک آیت اعظم الآیات سب سے بڑی آیت اور وہ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی میں تقریباً 11-12 جملے ہیں جو اللہ رب العزت کی توحید اور اس کے اسماء و صفات کو واضح کر رہے ہیں. پوری وہ آیت جو ہے وہ توحید کا مرقع ہے، وہ اعظم الآیات ہے اور یہ اعظم السور. ان مضامین کی بنا پر یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد انہا تعدل ثلث القرآن، یہ ایک سورت 1/3 قرآن کے برابر. یہ رتبہ مضامین کی وجہ سے. یہ سورت اول سے آخر تک رحمان کی تعریف ہے، اس میں رحمان کا ذکر. یہ بھی افضل الصور قرار پائی ہے اپنے ان مضامین کی بنا پر. تو اس کا معنی دین اسلام کے جو مضامین ہیں، موضوعات ہیں، ان میں سب سے اشرف اور بابرکت موضوع اللہ تعالیٰ کی توحید کا، جس کی دلیل یہ کہ سورہ فاتحہ اسی توحید کی عظمت کی بنا پر اعظم السور، آیت الکرسی اسی توحید کے ذکر کی بنا پر اعظم الآیات، سورہ اخلاص افضل السور اسی توحید کی برکت سے کہ اس میں اول سے آخر تک اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر ہے. چنانچہ چھوٹی سی سورت 1/3 قرآن کے برابر. تو یہ حدیث ابو سعید بن معلہ کی جو صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں موجود ہے، اس میں سورہ فاتحہ کا شرف اور اس کا مقام اور مرتبہ مذکور ہے. دوسری حدیث جناب ابی بن کعب کی روایت رضی اللہ عنہ، اس میں بھی تقریباً یہی قصہ مذکور ہے نماز کا. نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، اللہ کے پیغمبر پاس سے گزرے، ابی کو بلایا، ابی نے نماز مکمل کی اور پھر آپ کی خدمت میں
حاضر ہوئے۔ آپ نے وہی بات فرمائی کہ جب ہم نے تمہیں آواز دی تب کیوں نہیں آئے؟ ابئی نے وہی عذر پیش کیا نماز کا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیت کریمہ انہیں بھی پڑھ کے سنائی کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو، دعوت کو قبول کرو، وہ تمہیں جب بھی بلائیں، لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت میں، اس دعوت کو قبول کرنے میں تمہاری حیات اور زندگی ہے، حیات طیبہ ہے تمہاری۔ اس حدیث میں اتنا اضافہ ہے کہ ابئی نے کہا کہ لا اعود، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ ایسا نہیں کروں گا، آئندہ جو ہی آپ کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائے گی، چاہے نماز میں ہو، کوئی بھی حالت ہو، سب کچھ چھوڑ کے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاؤں گا، لا اعود، آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی لارجو اللہ تخرج من باب المسجد حتی تعلم سورۃ، مجھے امید ہے کہ مسجد کے دروازے سے باہر نکلنے سے قبل تم ایک سورت سیکھو گے، ایک سورت تم سیکھو گے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی القرآن مثلھا، کہ ایسی سورت نہ تورات میں اتری، نہ انجیل میں، اور ایک حدیث میں، نہ زبور میں، اور نہ قرآن میں، باقی قرآن میں بھی ایسی صورت نازل نہیں ہوئی۔ اس صورت کی تمہیں تعلیم دینا چاہتا ہوں مسجد کے دروازے سے نکلنے سے قبل۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ دروازہ قریب آ گیا، میں نبی علیہ السلام کی طرف سے تعلیم کا انتظار کر رہا تھا اور دروازہ بالکل قریب آ گیا۔ مطلب ابتو فی المشی، تو میں نے قدم چھوٹے چھوٹے رکھنے شروع کیے اور آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا تاکہ دروازہ جلدی نہ آ جائے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے نکلنے سے قبل تعلیم دینے کا وعدہ فرمایا تھا، تو میں نے اپنی چال ہلکی کر لی اور پھر آپ کو وہ وعدہ یاد دلایا کہ آپ نے ایک سورت کی تعلیم دینی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیف تقرأ اذا افتتحت الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے ہو تو کس سورت سے شروع کرتے ہو؟ اذا افتتحت الصلاۃ، جب نماز کا آغاز کرتے ہو اور نماز کے افتتاح کرتے ہو تو کون سی سورت پڑھتے ہو؟ عرض کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، پوری سورت پڑھ کے سنائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی ہذہ سورہ، یہی سورت ایسی عظیم سورت ہے، اس جیسی سورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ قرآن میں، یہ عظیم سورت۔ اور وہی سبع المثانی والقرآن العظیم، یہ سورت سبع مثانی بھی ہے اور قرآن عظیم بھی ہے، جس کو آگے ہم باتیں کریں گے۔ اللہ بھی اوتیت، جو مجھے اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ حدیث انہی الفاظ سے موطا امام مالک وغیرہ میں صحیح سند سے مروی اور مذکور ہے۔ تو یہ حدیث بھی سورہ فاتحہ کے شرف اور اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ یہاں نئی بات یہ ہے کہ یہ اتنی عظیم صورت ہے کہ ایسی صورت نہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نصیب ہوئی، نہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو، نہ داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم کو، حتیٰ کہ باقی قرآن میں بھی ایسی صورت موجود نہیں ہے، اور یہ سورہ فاتحہ ہے۔ مانا جو سب سے افضل، سب سے اعظم اور سب سے بابرکت صورت۔ تیسری حدیث، یہ جناب عبداللہ بن جابر کی روایت سے۔ ایک تو عبداللہ بن جابر معروف صحابی، جو جابر بن عبداللہ کے والد، جو انصاری معروف صحابی ہیں، یہ ان کے علاوہ ایک صحابی عبداللہ بن جابر، اور ان کی یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، آپ استنجا سے فارغ ہوئے تھے، تو یہ آگے بڑھے اللہ کے پیغمبر سے ملنے کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے رفتار تیز کر دی، آپ کا رخ گھر کی طرف تھا، تو انہوں نے دور سے پکارا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب نہیں دی۔ پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب نہیں دیا۔ پھر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے جواب دیا، حتیٰ کہ آپ گھر داخل ہو گئے۔ تو یہ عبداللہ بہت پریشان ہوئے کہ مجھ میں کون سی کمی یا نقص ہے، کیا کوئی عیب ایسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، اور مجھ سے ملنے کے لیے آپ نے توقف نہیں فرمایا۔ آپ گھر داخل ہو گئے اور گھر جا کر آپ نے وضو کیا، وضو کر کے فوراً باہر تشریف لائے، اور اس وقت عبداللہ مسجد میں تھے۔ یہ پریشان ہو کر مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے
اور آپ نے 3 بار سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ 3 بار سلام کیا تھا، آپ نے 3 بار ہی جواب دیا. اس میں حکمت ہی ہے واللہ عالم. السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو آپ کی چاہت یہ تھی کہ اللہ کا نام زبان پر آئے تو باوضو ہو کر آئے، طہارت کے ساتھ ہے. اگرچہ بغیر وضو کے بھی سلام اور سلام کا جواب دے سکتے ہیں، مگر افضلیت یہ ہے، استحباب اس امر میں ہے کہ باوضو ہو کر سلام اور سلام کا جواب دیا جائے. ایسا اگر ممکن ہے تو کر لیا جائے، افضل اور یہ مستحب ہے. ایسا اگر ممکن نہ ہو تو بغیر وضو کے بھی سلام کرنا اور سلام کا جواب دینا جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ افضل امر کو اختیار کیا کرتے تھے. چنانچہ آپ نے وضو کر کے ان کے سلام کا جواب دیا. پھر فرمایا کہ یا الا اخبرک یا عبداللہ، اے عبداللہ بن جابر، الا اخبرک باخیر سورۃ فی القرآن، تمہیں خبر دوں قرآن کی اخیر سورت کا. اخیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے، طلبہ اس بات کو جانتے ہیں. اختصار کے لیے اخیر کو خیر بنایا گیا ہے، اشر کو شر اور اخیر کو خیر. اخیر اور اشر دونوں اسم تفضیل کے صیغے، اس طرح خیر اور شر بھی اسم تفضیل کے صیغے، کیونکہ لفظ خیر اور شر کا استعمال بہت زیادہ ہے، اس لیے تخفیف کے لیے اخیر کو خیر اور اشر کو شر بنا دیا گیا. اور یہاں آپ نے اخیر فرمایا کہ تمہیں قرآن پاک کی اخیر صورت کا علم دو، یعنی اخیر کا لفظ استعمال کیا، خیر کا نہیں. ظاہر ہے کہ اخیر میں حروف زیادہ ہیں، اور زیادہ حروف جو ہیں یہ زیادہ معنی پر اور زیادہ برتری پر دلالت کریں. تو آپ نے سورہ فاتحہ کو یعنی خیر الصور نہیں کہا بلکہ اخیر الصور کہا کہ سب سے بہترین صورت. فرمایا کہ تمہیں خبر دو قرآن پاک میں اخیر صورت کون سی ہے. عرض کیا کہ جی متوجہ ہو گئے اس صورت کا سننے کے لیے. فرمایا کہ اقرأ الحمدللہ رب العالمین حتی تختمہا، کہ سورہ فاتحہ پڑھ لو اور اس پوری صورت کی تلاوت کرو، ختم کرو اس کو. یہ اخیر الصور ہے، قرآن پاک کی صورتوں میں سب سے بہترین صورت ہے یہ. تو اس کا لقب افضل الصور بھی، اخیر الصور بھی، اعظم الصور بھی، یہ سورہ فاتحہ کا رتبہ اور اس کا مقام. ایک اور حدیث صحیح مسلم کی روایت سے جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے. نبی رسول تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی ساتھ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اس مجلس میں جبریل امین بھی موجود تھے. جبریل علیہ السلام، امین الوحی، روح القدس. صحابہ نے کیسے پہچانا؟ یا تو اللہ کے پیغمبر نے خبر دی ہوگی، یا پھر اس علم کی بنا پر کہ جبریل جب انسانی شکل میں آتے تو صحابی دہیا قلبی کی شکل میں آتے، تو اس شکل سے صحابہ پہچان گئے ہوں گے. باہر کے اس مجلس میں جبریل امین بھی موجود تھے. اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا، بڑی زوردار آواز سنی گئی. تو جبریل امین نے فرمایا کہ ھذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. یہ جو دھماکہ ہوا ہے، ایک زوردار آواز، در حقیقت آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا. ایک دروازہ آسمان کا کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. یہ پہلی بار کھولا گیا اور ہو سکتا آخری بار کھولا گیا ہو. یہ اس کے کھلنے کا جو ہے وہ ایک دھماکہ، ایک آواز سنی گئی، اور اس دروازے سے نازل منہ ملک، ایک فرشتہ اترا ہے اس دروازے سے. یہ دروازہ کھولا گیا اس فرشتے کے نزول کے لیے. نازل منہ ملک، اس سے ایک فرشتہ اتر کے نیچے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ ابشر بنورین، خوش ہو جائیے 2 نور حاصل کر کے. آج آپ کو 2 نور عطا کیے جا رہے ہیں، ان کو حاصل کر کے خوش ہو جائیے. قد اوتیتہما، وہ آپ کو عطا کیے جا رہے ہیں اور آپ کو عنایت کیے جا رہے ہیں.
لم یؤتہما نبی قبلک، وہ دو نور آپ سے قبل کسی نبی کو نہیں دیے گئے، صرف آپ کو دیے جا رہے ہیں۔ وہ دو نور کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا نور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، خواتیم سورہ بقرہ یہ آخری آیتیں، اور یہ سورہ فاتحہ، یہ دو نور آپ کو دیے گئے۔ اور ان دو نوروں کی ایک شان یہ بھی ہے کہ لم تقرأ منہما حرفا الا اوتیتہ، کہ جب بھی یہ پڑھو گے یہ دو نور خواتیم بقرہ اور سورہ فاتحہ جب بھی پڑھو گے تو ایک ایک حرف کا صلہ آپ کو دیا جائے گا، ایک ایک حرف کا، جو ان حروف اور الفاظ میں خزانے ہیں علم کے اور برکتوں اور رحمتوں کے، وہ سارے بھرپور آپ کو عطا کیے جائیں گے، ایک ایک حرف کا صلہ آپ کو دیا جائے گا۔ تو یہاں فضیلت کیا ہے کہ سورہ فاتحہ نور ہے جو عطا کیا گیا، ایسا نور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کسی نبی کو عطا نہیں کیا گیا۔ تو یہ نور ہے جو آپ کو عطا کیا گیا۔ یہ حدیث مبارک بھی سورہ فاتحہ کے شرف کی دلیل ہے۔ ایک اور حدیث صحیح مسلم کی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج فہی خداج فہی خداج غیر تمام۔ فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھے اس نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، لمبے لمبے سجدے کرے، لمبا رکوع کرے، لمبا قیام کرے اور خشیت سے بھرپور وہ نماز ہو لیکن سورہ فاتحہ نہ ہو، وہ نماز نامکمل 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 غیر و تمام۔ یہ خداج کی تفسیر ہے۔ اصل خداج بولتے ہیں وہ بچہ جانور کا جو ناقص الخلقت پیدا ہوا ہو، اسے خداج کہا جاتا ہے۔ غیر و تمام اس کی تفسیر اللہ کے نبی نے خود فرما دی کہ جس نماز میں سورہ فاتحہ نہ ہوگی وہ نماز نامکمل ہوگی، ناقص ہوگی، ادھوری ہوگی اور قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کی جو فضیلت ہے وہ دو جو ہے وہ صورتوں سے بیان ہوئی ہے۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا، یا آگے بتائیں گے یعنی قرآن کی ماں، اس سے کیا مراد، اور دوسرا نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ وہ نماز کتنی طویل ہو، کتنا خشوع ہو، کتنی رقت ہو، طویل سجدے ہو، طویل قیام ہو، رکوع اور سب کچھ ہو، لیکن اگر سورہ فاتحہ نہیں ہے تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی، وہ ناقص ہے، نامکمل ہے اور ادھوری ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ نے بیان کی تو ان کا ایک شاگرد جو فارسی نسل تھا اس نے کہا کہ انا نکون خلف الامام، ابو ہریرہ ہم کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں، وہاں کیا کریں؟ وہاں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں؟ فرمایا کہ اقرأ بہا فی نفسک، ہاں وہاں بھی پڑھو لیکن آہستہ آہستہ پڑھو تاکہ امام کی قرأت کو تشویش نہ ہو، اپنے نفس میں آہستہ پڑھو۔ یعنی قرأت کا اصل معنی ہے قرأت بالجہر ہے، لیکن جب قرأت کی تخصیص نفس کے ساتھ ہوگی تو معنی آہستہ پڑھنا، جو جہر کے منافی۔ اقرأ بہا یا فارسی فی نفسک، اگر امام کے پیچھے ہو اے فارسی تو پھر سورہ فاتحہ آہستہ پڑھو۔ ابو ہریرہ کی دلیل کیا ہے؟ یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بطور استدلال پیش کی کہ سورہ فاتحہ کی ایسی فضیلت ہے کہ اور کسی آیت کو وہ حاصل نہیں ہے۔ فرمایا کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، میں نے نماز تقسیم کر لی اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی، حدیث قدسی۔
حدیث قدسی کون سی حدیث ہے؟ ہر وہ حدیث جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر اس حدیث کو اللہ کی طرف منسوب کرے. ویسے ہر حدیث قدسی ہے، ہر حدیث اللہ کی طرف سے آئی. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ نے آپ پر قرآن اور حدیث اتاری. جیسے قرآن اللہ کی طرف سے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے. ہر حدیث حدیث قدسی ہے ایک عام معنی کے اعتبار سے، لیکن جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے کہ اللہ نے فرمایا، تو آپ کے اس فرمان سے اس حدیث کی شان، اس کا مقام اور مرتبہ اور بڑھ جائے گا. لیکن قدسی ہونے میں کوئی فرق نہیں، یہ اس کے مقام کی رفعت کے لیے اور اس کی اہمیت کے لیے. چنانچہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی نصفین، کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر لی. وہ تقسیم کیا ہے؟ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کر دی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتا ہے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. یہ ثنا میں تکرار کا معنی ہے. جیسے اثنین یا ثانی دوسرے کو بولتے ہیں، یہ دو کو بولتے ہیں. اثنا کا معنی میرے بندے نے میری پھر ثنا کر دی، میری حمد کی اور دوبارہ تعریف کی. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، میرے بندے نے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی تمجید کی، میری بزرگی بیان کی کہ وہ یوم جزا کا مالک ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے کی یہی لائق تھا، اب میرا بندہ جو سوال کرے گا عطا کروں، جو بندہ سوال کرے گا عطا کروں. یہ تقسیم ہے آدھی. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تقسیم یہ سب اللہ کے لیے. اللہ کی شان بیان ہو رہی، اس کا مقام بیان ہو رہا ہے، اس کی رفعت بیان ہو رہی. اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استعانت کرتے ہیں. یہ بھی اللہ کے لیے، عبادت حقدار اللہ ہے اور استعانت بندے کے لیے. یعنی 7 آیتیں ہیں، تقسیم ہو رہی ہے. پہلی 3 آیتیں اللہ کے لیے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا نصف اللہ کے لیے، نصف بندے کے لیے. ایاک نعبد اللہ کے لیے، ایاک نستعین بندے کے لیے، کہ مدد تجھ سے طلب کرتا ہوں، میری مدد فرما، رہنمائی فرما. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان کا نہیں جو تیرے غضب کے مستحق ہوئے یا گمراہ ہوئے، ان کا نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، میرے بندے کے یہی لائق تھا کہ مجھ سے سوال کرے صراط مستقیم کا. اب میرا بندہ جو مانگ چکا وہ اس کو عطا کروں گا، اور جو مانگتا رہے گا وہ عطا کرتا رہوں گا. سورہ فاتحہ کی برکت. ابو ہریرہ کا استدلال کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ حامدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری حمد کی. اور اگر بندہ خاموش ہو، سورہ فاتحہ پڑھے ہی نہ، اس کو جواب ملے گا. یہ استدلال کہ اللہ کا جواب، یہ فضیلت سورہ فاتحہ پڑھنے پر. اگر پڑھتا ہی نہیں، خاموش ہے، منہ بند کر کے بیٹھا، بلکہ فتوے دیتا ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے والے کے منہ میں آگ کے انگارے. یہ سورہ فاتحہ کا شرف اور اس کا مقام کہ اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. سری نماز ہو، جہری نماز ہو.
اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کو وہ قصہ جس کا تعلق جاہری نماز فجر کی نماز سے، آپ نے سلام پھیرا، سنن کبری بیہقی میں بسند ثابت یہ واقعہ موجود ہے، فرمایا کہ لعلکم تقرؤون خلفی، تم میرے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کہ تبھی میں سوچ رہا تھا کہ میری قرأت بھاری کیوں ہو رہی؟ یہ قرأت سورہ فاتحہ کے بعد کی قرأت ہے، سورہ فاتحہ بھاری نہیں ہوتی، یہ قرآن کا سب سے آسان حصہ ہے۔ فرمایا کہ لا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جہرت الا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ آئندہ کے لیے سن لو، جب میں جہری قرأت کر رہا ہوں تم کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ بہت زیادہ طوالت کا محل نہیں ہے، لیکن اس حدیث ابو ہریرہ کا استدلال بہت ہی واضح اور ظاہر ہے کہ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہے گا، الرحمن الرحیم کہے گا، تو اللہ اس کو جواب دے گا۔ یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کہ اس حدیث میں سورہ فاتحہ کو یہ مقام دیا گیا کہ اس کو ام الکتاب کہا گیا، اس کے بغیر نماز ادھوری قرار دی گئی اور ناقابل قبول قرار دی گئی، اور ساتھ ساتھ پھر سورہ فاتحہ جو اللہ کے ساتھ بندے کا ایک مکالمہ کہ بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتا ہے۔ یہ جواب دینا سورہ فاتحہ کے شرف کی دلیل۔ احادیث میں بعض چیزوں کے جواب اللہ کی طرف سے مذکور ہیں، وہ اس کے شرف کی علامت ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ اپنی جو کتاب ان کے عقیدے کے اسماء و صفات پر، اس میں ایک حدیث لائے ہیں کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے صدق عبدی لا الہ الا انا، میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ فرماتا ہے صدق عبدی لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی، میرے بندے نے سچ کہا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، اللہ فرماتا ہے صدق عبدی، بندے نے سچ کہا، لا الہ الا انا وحدی لا شریک لی لی الملک ولی الحمد۔ یہ سب توحید کی بات ہے۔ توحید کا عقیدہ کتنا عظیم الشان عقیدہ ہے کہ باقاعدہ ایک مکالمہ ہو رہا ہے، بندہ ایک دعا پڑھ رہا ہے، اللہ اس کا جواب دے رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس اعرابی کو تعلیم دی جو آپ سے سیکھنے آیا تھا، اس کو آپ نے 5 کلمات سکھائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے عربی سے فرمایا جب تو کہے گا سبحان اللہ، اللہ فرمائے گا صدقتا، بندے تو سچا ہے۔ جب تو کہے گا الحمدللہ، اللہ فرمائے گا صدقتا، بندے تو سچا ہے۔ شیخ البانی فرماتے ہیں اس حدیث کی صحت پر میں نے بڑی تحقیق کی، ایک عربی کا ترجمہ نہیں مل رہا تھا، اس کا ترجمہ ملا اور اس کی ثقافت ثابت ہوئی۔ اس حدیث کی صحت کے ثابت ہونے پر میں نے سجدہ شکر کیا۔ عظیم الشان حدیث، کیا عقیدہ توحید ہے اور کیا اس میں شرف ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ بندے سے مخاطب ہو کر جواب دے رہا ہے۔ سبحان اللہ صدقتا، الحمدللہ صدقتا، لا الہ الا اللہ صدقتا، اور پھر اللہ اکبر صدقتا۔ اس عربی نے کہا میرے لیے کیا؟ فرمایا کہ تم کو اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی کہو گے اللہ فرمائے گا فعلت، معاف کر دیا۔ اللہم ارحمنی کہو گے اللہ فرمائے گا فعلت، رحم بھی کر دیا۔ ان ہر دعا کا بھی جواب، یہ عقیدہ توحید کا شرف ہے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد بارک اللہ فیکم۔